رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا سندی یا نور اللہ۔ جی ناظرین، آپ کا میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2، جس میں آج نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل MD1 ساؤنڈ کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں، لائک کریں۔ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آج کی اپنے مہمانوں کی جانب۔ تلاوت کلام مجید کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے محترم جناب قاری احمد رضا صاحب۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، جبکہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے تشریف فرما ہے شہر گجرانوالہ کی پہچان میری مراد جناب ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ جناب محترم زین علوی صاحب۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان حضور پیر مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب، آپ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ہم فیض حاصل کریں گے، پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری باتیں سنیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے مہمان قاری صاحب کی جانب، آغاز کرتے ہیں پروگرام کا اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مقدس سے۔ تو میں دعوت سکن پیش کروں گا ہمارے آج کے مہمان جناب محترم قاری احمد رضا صاحب تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا قرآن سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل سبحان اللہ سبحان ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت مختصر سی تلاوت کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2۔
عشرۂ مغفرت جو کہ چل رہا ہے، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ، اللہ تبارک و تعالی اس عشرے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی ہر روز افطاری کے وقت 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور ہر روز آوازیں آتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی معافی مانگنے والا تاکہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ عشرۂ مغفرت کی آج ہم دعا بھی پڑھیں گے، اور آپ بھی یاد کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، استغفار کا ورد کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ضرور ہم گناہ گاروں پر اپنا فضل فرمائے گا۔ آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو چکا ہے، اب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، ہمارے ساتھ رہیے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2۔ آپ کی خدمت میں قاری محمد وسیم رضا رضوی حاضر ہے، اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ تلاوت کلام مجید کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب سنیں گے ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سی نعت۔ ایک شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا چلا جاؤں۔ ہمارے کوٹ قاضی کے ایک شاعر ہیں مرزا سیف اللہ ساجد صاحب حضور، پنجابی کے بہت معروف شاعر ہیں۔ آپ لکھتے ہیں صد یاراں نو کول بٹھا اپنے تے گل آقا دی سن سنا لیا کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہو رہی ہیں اس ٹرانسمیشن میں، نلائن پاک سے لے کر زلف عنبری تک، اور شاعر کیا کہتا ہے، اور یہ اسٹوڈیو والے اس پوری ٹیم کی نظر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ صد یاراں نو کول بٹھا اپنے، انہوں نے ثنا خان کو بلایا، مجھ نچیز کو بلایا، قبلہ شاہ صاحب کو بلایا، کس کے لیے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی باتیں سننے کے لیے، ناظرین کو سنانے کے لیے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، صد یاراں نو کول بٹھا اپنے گل آقا دی سن سنا لیا کر، دنیا داری دے کم نہیں مک سکدے، تھوڑا کماں نو کدی کھنجا لیا کر، پڑھدا ریا کر نعتاں حضور دیاں تو بزم سینے دے وچ سجا لیا کر، رکھ کے عشق حضور دا وچ سینے، سینہ نور دے نال چمکا لیا کر، ہووے کدی بھی دکھ تکلیف ساجد سونے نبی دا میلاد منا لیا کر۔ سبحان جب بھی کوئی پریشانی آئے، خدا کی قسم حضور کا ذکر چھیڑ کر بیٹھ جاؤ، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ حضور کے ذکر کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے ثنا خان کی جانب، تشریف لاتے ہیں میری مراد شہر گجرانوالہ کی خوبصورت آواز، ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ، محترم جناب زین علوی صاحب۔ بسم اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا، وہ جو خاطر کو میسر نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے، کیا جو
شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ خوبصورت شعر علامہ صاحب آپ کی نظر وسیم بھائی۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات، ان کی اوقات، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، حسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، کیا جو تو کرم گئے وہاں، کیا جو تو کرم گئے شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں آقا، تیرے ٹکڑوں آقا، تیرے ٹکڑوں آقا، تیرے ٹکڑوں آقا، تیرے ٹکڑوں پیپل غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سنیا، تیرے ٹکڑوں آقا، تیرے ٹکڑوں آقا، تیرے ٹکڑوں پیپل غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکی آنکھاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کیا جو تو کرم ہے وہاں، کیا جو تو کرم ہے شگبت تیرا، وہاں کیا جو تو کرم گئے وہاں، کیا جو تو کرم گئے شگبت تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت کلام اعلی حضرت آپ سماعت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ محترم جناب زین الوی صاحب بہت پیارے انداز کے ساتھ کلام اعلی حضرت پیش کر رہے تھے، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے،
بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں زباں، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خلد کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، آپ کا جو بھی کلام پڑھا جائے یقین کیجئے اس میں یا ترجمہ قرآن ہے یا حدیث مصطفیٰ ہے، اور حکمتوں و رحمتوں سے بھرا ہوا یہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز صاحب قبلہ شاہ صاحب سے ہوں گے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری باتیں، ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2۔ ہماری اسٹوڈیو کے مہمان بنے ایک اور ثنا خان محترم جناب ذوالقرنین علوی صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز قبلہ شاہ صاحب سے قبل ہم آپ سے بھی ایک کلام سنیں گے کہ اودا لہجہ خوشبوے رشک گلابے، سراج منیر رسالت معابے، خدا بولیا انہوں ناصر بنا کے نہ تیرا جواب ہے نہ میرا جواب ہے۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے آج کی اسٹوڈیو میں نئے مہمان محترم جناب ذوالقرنین علوی صاحب، بسم اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار، ہے مجھے سارا پیارے آپ سے ہے، حضور
میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور کہاں وہ مدینہ، کہاں میری غلطی، کہاں وہ مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت محترم جناب ذوالقرنین علوی صاحب کلام پیش فرما رہے تھے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ یقیناً ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمیں تو جو کچھ بھی ملا حضور کے صدقے سے ملا ہے، ہمیں قرآن ملا تو حضور کے صدقے، ہمیں ایمان ملا تو حضور کے صدقے، ہمیں رمضان ملا تو حضور کے صدقے، ہمیں قرآن ملا تو حضور کے صدقے، بلکہ خود رحمان ملا تو وہ بھی حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے، بڑا خوبصورت کلام، اور انشاءاللہ اب بڑھیں گے ہم قبلہ شاہ صاحب کی جانب اور سنیں گے پیارے آقا علیہ السلام کی
پیاری پیاری باتیں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب وقت ہوا ہے پھر چھوٹی سی بریک کا۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2۔ تلاوت کلام مجید آپ نے سماعت فرمائی، نعت مصطفیٰ خوبصورت ثنا خانوں نے ہمیں سنائی۔ تو بڑھیں گے قبلہ شاہ صاحب کی جانب۔ اس سے قبل بڑا پیارا شعر مجھے یاد آیا، یہ بھی مرزا سیف اللہ ساجد صاحب نے لکھا ہے سادات کے شان میں۔ کوئی مننے نہ مننے نصیب ہو دے، کوئی مننے نہ مننے نصیب ہو دے، سید اپنا آپ منوا لیندہ ہے، تے جیڑا مندہ نہیں انہوں لب دے کی، ایویں اپنا وقت گوا لیندہ ہے، تے صدق نال جیڑا چرنی لگ جاوے، پھر کچھ نہ کچھ تے پا لیندہ ہے۔ الفوں بے نہ پاویں سیف آوے، مرشد سارے سبق سکھا لیندہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز مرشد سے سیکھیں گے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری باتیں۔ میں ملتمس ہوں حضور قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب سے حضور آج کون سے موضوع پر ہمارے ناظرین کو گفتگو سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جی ماشاءاللہ قبلہ کاری صاحب، الحمدللہ جو ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین سے ذکر اقدس کا آغاز ہوا تھا، الحمدللہ وہ تسلسل کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم نے قرآن و احادیث کی روشنی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین کا ذکر کیا، کریم آقا علیہ السلام کے قدمین کا ذکر کیا، بے شک، اور محبوب علیہ السلام کے پیکر اقدس پر ہم نے ایک پروگرام کیا، محبوب علیہ السلام کی پنڈلیوں پر پوری ایک ٹرانسمیشن ہوئی، محبوب علیہ السلام کی رانوں پر ایک ٹرانسمیشن، محبوب علیہ السلام کے بطن مقدس کا ذکر ہوا، بے شک، اور کریم آقا علیہ السلام کے پہلوؤں کا ذکر بھی ہم نے سماعت کیا۔ شک کے صدر پر ایک ٹرانسمیشن ہوئی، بے شک، قلب اقدس پر ہم نے ایک مکمل پروگرام کیا، اور آج امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناف مبارک کے حوالہ سے سبحان ہم سماعت کریں گے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک روایات میں بالکل اختصار کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام کی پشت اقدس کے حوالہ سے بھی عرض کروں گا۔ یعنی اس طرح آج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ آج کریم آقا علیہ السلام کے دو اعضائے مقدسہ کی گفتگو ہم سماعت کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس بات میں شک کی گنجائش نہیں کہ اس کائنات میں جتنا بھی حسن ہے اور جتنا بھی جمال ہے اور جس قدر بھی اس کائنات کے اندر رعنائیاں پائی جاتی ہیں، رب ذوالجلال نے تمام حسن اور تمام جمال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی خیرات عطا فرمائی ہے۔ اگر پھولوں کو کریم آقا علیہ السلام کا حسن ملتا ہے تو وہ گلستان اور گلشن کے بادشاہ بن جاتے ہیں، سردار بن جاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کا حسن اگر آفتاب و مہتاب کو ملتا ہے تو وہ چمکنے لگتے ہیں، نہ صرف خود چمکتے ہیں بلکہ کائنات کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ علی حاضر القیاس کریم آقا علیہ السلام کے جس بھی عضو کی بات کی جائے اور حضور کے جس بھی پیکر جمال کی بات کی جائے،
اور سراپا اقدس کو لیا جائے، ہر ایک حضور کا عضو اپنے دامن میں لاجواب حسن و جمال رکھتا ہے اور سننے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے، عقلیں حیران ششدر ہو جاتی ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے جو چیز بھی عطا کی ہے لاجواب عطا کی ہے، بے مثل و بے مثال عطا فرمائی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بھی بے مثال، پورے زمانے کے انسانوں سے ہٹ کر حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، پوری فضا کو معطر و معمر کر دیا جاتا ہے اور شرق و غرب کی تمام مخلوقات کو اس بات کی نوید سنا دی جاتی ہے اور حضور کی آمد کا نقارہ بجا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کا نقارہ حیوانات کو سنایا جاتا ہے، وحوش و طیور کو سنایا جاتا ہے، چرند اور پرند کو سنایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو دیگر تمام انسانوں سے ہٹ کر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، بے شک پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ نہ صرف گھر روشن ہوتا ہے بلکہ شام اور ایران کے قصور و محلات روشن ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں، سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات، مخدومہ انس و جاں، مخدومہ ثقلین سیدتنا حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی والدہ ماجدہ شرق و غرب کو آپ ملاحظہ فرماتی ہیں، دیکھتی ہیں، بصرہ کے محلات کو دیکھتی ہیں، وہاں کے قافلوں کو دیکھتی ہیں، اونٹوں کو دیکھتی ہیں۔ تو حضور کی آمد اور حضور کی ولادت جہاں پر باعث مسرت، باعث برکت، تو وہاں پر ہی باعث معجزہ بھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آئے تو چونکہ آج ہم نے صرف ایک اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو دیکھنے والے حیران ہو گئے اور باقاعدہ حیرانگی کے الفاظ اور ورطہ حیرت میں ڈلنے کے الفاظ اور ان کے تعجب میں آنے کے الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیے حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ کے جد امجد سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ آپ اس وقت کعبہ میں موجود ہیں، طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو فوراً اپنے پوتے کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سنتے ہیں تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ تشریف لے کر آتے ہیں اور اپنے پوتے کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں تو عجیب وہاں پر منظر اور ماجرا تھا جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے۔ وہ یہ لفظ لے کر آئے، کہتے ہیں ولیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختونا مسرورا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف بریدہ تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے، مختوناً آپ ختنہ شدہ تھے۔ یعنی جو انسان پیدا ہوتے ہیں، مرد جب پیدا ہوتے ہیں، بچے جب پیدا ہوتے ہیں، لڑکے جب ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ عوارضات بشر لے کر آتے ہیں، لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جو شرم گاہیں ہیں ان کو ملاحظہ نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہ اعجاز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ زمانے میں کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم گاہوں کو نہیں دیکھا۔ سبحان، یہ اس بات کا اعلان تھا کیونکہ اس وقت عرب کا جو ماحول تھا وہ شرم و حیا ان کے قریب سے بھی شاید نہیں گزری تھی۔ عرب میں اتنی جاہلیت آ چکی تھی اور اتنا ظلم تھا کہ وہ کعبے جیسے مقدس مقام پر آ کر بھی طواف، اور اس وقت جو اپنے طور پر وہ حج کیا کرتے تھے، یہ حج تو پرانی عبادت ہے نا، جو حج کیا کرتے، طواف کیا کرتے، تو ان میں اکثر لوگ برہنہ ہوتے۔ عرب کے لوگوں نے، کعبے کے متولیوں نے
یہ شرط لگا رکھی تھی کہ جو تم اپنا لباس پہن کر آتے ہو وہ لباس پہن کر تم کعبے کا طواف نہیں کر سکتے، تمہیں وہ لباس پہننا ہوگا جو ہم تمہیں دیں گے۔ وہ اسے خدمت بھی سمجھتے تھے اور اپنی خوشی کا انہوں نے مشغلہ بھی بنا رکھا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو لباس چھوٹا ہے، کسی کو لباس بڑا ہے، کسی کی کیفیت کچھ ہے، کسی کی کیفیت کچھ ہے، پھر افراد زیادہ ہو جاتے تو لباس ختم ہو جاتا، بقیہ لوگ پھر وہاں پر معاذ اللہ ننگا اس کا طواف کیا کرتے۔ بڑی عجیب و غریب وہاں پر حالت تھی اور کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی شرم گاہوں کا لوگوں کی نگاہوں پر پوشیدہ رہنا، یہ اس بات کا اس وقت اعلان تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور نے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا آغاز نہیں کیا، حضور کی تو آمد اور حضور کی ولادت بھی تبلیغ فرما رہی ہے۔ زمانے کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ لوگو تم اور ہو، یہ جو آنے والا ہے یہ اور ہے۔ بے شک۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولیدہ رسول اللہ مختوناً مسروراً، آپ ختنہ شدہ تھے، یعنی آپ کا کسی نے ختنہ نہیں کیا، کسی نے بھی آپ کا ختنہ نہیں کیا۔ بچے پیدا ہوتے تھے ان کا ختنہ کیا جاتا تھا، 7ویں دن ختنے کا حکم ہے شریعت کے اندر، اسلام میں مسنون ہے اور انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ یہ فطرت کے اصولوں میں سے اور فطرت کی علامات میں سے ایک یہ ہے ختنہ کرنا، بچوں کا ختنہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کسی نے بھی نہیں کیا، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ رب ذوالجلال نے چونکہ حضور کی اس عظمت کو، شان کو، رفعت کو بیان کرنا تھا، تو اس لیے رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختنے کے ساتھ نہیں، ختنہ شدہ پیدا فرما دیا، تاکہ یہ واضح طور پر لوگوں پر واضح ہو جائے اور علامت بن جائے کہ محبوب علیہ السلام کو یہ عام نہیں ہے۔ بے شک۔ مسروراً، اس کے 2 ترجمے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا رونا ضروری ہے، وہ نہ روئے تو اس کی سانس کی بحالی کے لیے اور اس کے جسم کی توانائی کے لیے اس کو رلایا جاتا ہے، جی اس کو رلایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لائے تو مسکرا رہے تھے، یہ بھی واضح اعلان تھا کہ تمہارے بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، یہ محبوب ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا بات۔ اور اس بات کا بھی اعلان تھا جس کو محدثین نے نقل کیا، اس بات کا بھی اعلان تھا یہ جو محبوب آئے ہیں یہ رلانے والے نہیں، یہ تو روتے ہوئوں کو ہنسانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا یہ دل توڑنے والے نہیں ہیں، یہ تو دلوں کو جوڑنے والے ہیں، یہ تو محبت پیدا کرنے والے ہیں، یہ تو رأفت اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔ جو محبوب تشریف لائے ہیں یہ زمانے کے بچوں سے ہٹ کر اور جدا پیدا ہوئے ہیں۔ بے شک۔ تو مسروراً، آپ مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، اور مسروراً اس کا ایک معنی سرہ کہتے ہیں ناف کو، تو مسروراً کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ہوتی ہے، اور ناف کے ذریعے سے وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر خوراک حاصل کرتا ہے، سانس حاصل کرتا ہے، روشنی حاصل کرتا ہے، خوراک حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیٹ بھی ایک قبر نما ایک جگہ ہے، پیٹ بھی ایک قبر نما جگہ ہے، لیکن رب ذوالجلال اس پیٹ کے اندر بچے کو خوراک دیتا ہے، تو اس کی سبیل کیا ہے؟ سبیل یہ ہے، طریق یہ ہے، اصول فطرت یہ ہے، راستہ یہ ہے کہ اس بچے کی ناف اس کی والدہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور ماں کے بدن سے اس کو خوراک خون کے ذریعے سے، اس کی ناف کے ذریعے سے اس بچے کو ملتی ہے۔ ہوا بھی اسی سے لیتا ہے، روشنی بھی وہیں سے لیتا ہے، آکسیجن بھی وہیں سے لیتا ہے، رزق بھی وہیں سے لیتا ہے، اور جو اس کی غذا ہے وہیں سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو لوگ حیران ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، سبحان وہ پنجابی میں جس کو اولو کہتے ہیں، جس سے خوراک حاصل کرتا ہے، یعنی بچہ اپنی ماں کے بطن میں غذا کے حصول کے لیے، آکسیجن کے حصول کے لیے، روشنی کے حصول کے لیے، سانس کے حصول کے لیے اپنی والدہ کا محتاج ہوتا ہے۔ محبوب کو ناف بریدہ پیدا کر کے زمانے کو یہ بھی بتایا، لوگوں یہ محبوب محتاج پیدا نہیں ہوا، سارا زمانہ اس کا محتاج ہے۔ کیا بات ہے شاہ جی۔ اور حضور کی غذا کیا تھی؟ علماء نے اس کو بھی لکھا، حضور کی غذا آپ کی والدہ ماجدہ کا خون مبارک نہیں تھا، ہر بچے کی غذا اس کا خون، اس کی والدہ کا خون بنتا ہے۔ وہ جو اس کو ایام مخصوص آتے ہیں
ان ایام مخصوصہ کو روک دیا جاتا ہے، اور وہ جو مہینے کے بعد ایام آتے ہیں وہاں سے جو خوراک اس بچے کی بننی ہوتی ہے اس کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، پھر وہ خون اس بچے کی غذا بنتا ہے، اللہ اکبر، پھر وہ خون اس بچے کی غذا بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ان عوارضات بشریہ سے پاک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ناف مبارک بھی نہیں تھی۔ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ حضور کی پرورش، قاری صاحب بڑی توجہ، حضور کی پرورش خون پر نہیں ہوئی، خون پر نہیں، خون حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، دم یعنی خون حرام قرار دے دیا گیا، ہر شریعت کے اندر یہ خون حرام تھا، بے شک، لیکن ظاہر ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ مکلف نہیں ہوتا، اللہ پاک نے اس کی سبیل یہ رکھی ہے، تو وہاں پر وہ حرام نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے جائز ہے، اور ابھی تو وہ ویسے بھی شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، ابھی تو وہ ماں کے پیٹ میں دنیا میں بھی نہیں آیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے اصول اور ہوتے ہیں، خواص کے ضابطے اور ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور اٹھان اور آپ کی ولادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خون پر نہیں کی، حالانکہ وہ خون بھی مبارک خون ہے۔ کیوں کہ جو بھی ہے خون کی جنس سے تو وہ خون ہے نا، تو آپ کی ولادت کیسے ہوئی؟ علماء نے اس کو لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے جو بطن اقدس میں تھے والدہ کے، تو وہاں پر جو خوراک تھی، رزق تھا، وہ خون نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خوراک کا سبیل اور طریق اور صورت یہ پیدا کر دی کہ بہم آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں خوراک کے ذریعے سے خوراک نہیں ملتی، خون کے ذریعے سے خوراک نہیں ملتی، بلکہ رب ذوالجلال نور کے ذریعے سے اپنے محبوب کو خوراک عطا فرماتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان 7 دن زندہ رہ سکتا ہے، 7 دن 7 راتیں بھوکا زندہ رہ سکتا ہے، مگر اولیاء سے ثابت ہے 2 ہفتے، مہینہ مہینہ، سال کھائے بغیر زندہ رہے۔ اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ کریم علیہ السلام نے صوم وصال کے روزے رکھے، یعنی نہ سحری نہ افطاری، مسلسل روزے، ایک دن روزہ، دوسرے دن روزہ، تیسرے دن روزہ، چوتھے دن روزہ، اور اس میں کہیں پر بھی نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، کھجور تک بھی نہیں ہے، پانی کا گھونٹ تک نہیں ہے، یہ صوم وصال ہے۔ جب حضور نے صوم وصال رکھے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بھی رکھے، 2 دن رکھے تو کمزور ہو گئے، حضور نے فرمایا کہ تم کمزور نظر آ رہے ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ کیا ماجرا ہے، تم کمزور ہو گئے؟ عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صوم وصال رکھتے ہیں، صوم وصال کہ جس میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں صوم وصال رکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں تم جیسا تو نہیں ہوں، اللہ اللہ، ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میرا رب تو مجھے کھلا بھی دیتا ہے وہ مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ کیا بات۔ اور اس پر بھی علماء نے بات کی، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ محبوب علیہ السلام اپنے حجرے میں جائے تو وہاں بے موسم پھل آ جائیں، اسی کو کھلانا ہم سمجھتے ہیں نا۔ جب یہ ہم سوچتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے، تو ذہن میں آتا ہے کہ حضور اپنے حجرے میں جاتے ہوں گے تو وہاں پہ آسمان سے کچھ پھل اترتے ہوں گے، غذا اترتی ہوگی، خوراک آتی ہوگی، دودھ آتا ہوگا، پانی آتا ہوگا، شہد آتا ہوگا، یہ ذہن میں تصور آتا ہے۔ نہیں، کسی ایک حدیث میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ حضور اپنے حجرے میں جائیں اور بے موسم پھل حضور کے لیے آ جائیں اور حضور وہ کھا کر کہیں کہ میں اپنے رب کے ہاں سے کھا لیتا ہوں پی لیتا ہوں۔ نہیں، علماء نے اس پر بھی بات کی کہ کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے، تو علماء نے لکھا، ائمہ نے لکھا کہ بھائی کوئی پھل کوئی فروٹ نہیں اترتا تھا، جیسا کہ حضرت مریم کے پاس فزیکلی وہاں سے جنت سے پھل آتے تھے، اور وہ جو پھل تھے وہ دنیا کی صورت کے اندر آیا کرتے تھے، وہ دنیا کے پھل ہوا کرتے تھے جن کو کھا کے ختم ہو جاتے۔ جنت کا پھل وہ ہے کہ جس کو کھا بھی لیا جائے تو وہ ختم نہیں ہوتا، یہ کھائے جاتے تھے ختم ہو جاتے تھے پھر اور آ جاتے تھے۔ حضرت مریم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خوراک آتی تھی، جو پھل آتے تھے، جو غذا آتی تھی، وہ صورت آتی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ دنیا کے پھل نہیں تھے، وہ دنیا جیسے نہیں تھے۔ پھر کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے؟ رب ذوالجلال
اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کو کھلا بھی دیتا تھا، پلا بھی دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے اس کی شان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جیسے اس کے افعال ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، جیسے اس کی حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جیسے اس کے ارادے پر ہم صحیح معنوں میں مطلع نہیں ہوتے، تو اللہ کا محبوب کو کھلانا بھی، یہ تو سن لیا کہ کھلاتا ہے، حضور کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے، حضور پیتے ہیں، کھلاتا کیسے ہے، کھلاتا کیا ہے، پلاتا کیا ہے، پلاتا کیسے ہے، اس کو سمجھ سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں اس بات کو خدا پہ چھوڑیے، خدا کی عطا پہ چھوڑیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور جب اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مقدس میں تھے، جو خوراک وہاں پہ ملتی تھی، جب حضور اپنے حجرے میں ہوتے تھے تو وہی انوار و تجلیات کی خوراک وہاں پر بھی ملتی تھی۔ جس طرح صوفیاء، علماء، اولیاء کئی دن کھائے بغیر زندہ رہتے ہیں، طاقتور رہتے ہیں، توانا رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، تو ان کی خوراک وہ بدنی نہیں ہوتی، اور وہ خوراک گوشت اور وہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کے وہ ثمرات اور پھل ان کی غذا نہیں ہوتی۔ در حقیقت وہ رب ذوالجلال کی یاد میں اتنے محو ہوتے ہیں، معرفت خداوندی میں اتنے محو ہوتے ہیں، رسول اللہ کے ذکر میں اتنے محو ہوتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ اور یہ حضور کی اعجازات مصطفیٰ ہیں، جو طاقت خوراک بھی نہیں دیتی، وہ طاقت ہمیں اللہ کا اور مصطفیٰ کا ذکر عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بڑا خوبصورت کوئی جملہ کہتے ہیں نا کہ ہم بدنی طاقت سے نہیں، ہم مدنی طاقت سے، بے شک، ہماری تبلیغ، نشر و اشاعت، ہماری خدمات، وہ بدنی طاقت کا کمال نہیں ہے، وہ مدنی طاقت کا کمال ہے، حضور کی نگاہ ہے۔ تو اللہ کھلا بھی دیتا، اللہ پلا بھی دیتا۔ تو آپ کا جو ناف کا سسٹم تھا، رب ذوالجلال نے آپ کی والدہ کے ساتھ جوڑا ہی نہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ جڑتا تب وہ خون، ان کا خون مبارک حضور کی غذا بنتا۔ اگرچہ میں نے کہا کہ حضور کی والدہ ماجدہ کا خون بھی مبارک تھا، اس لیے کہ ان ذوات عالیہ اور ذوات قدسیہ کو زمانے میں کسی بندے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا سونا نجاست حکمی ہے، حکمن نجاست ہے۔ ہم سو گئے، لیٹ گئے، سو گئے تو وضو ٹوٹ گیا، کیوں؟ یہ نجاست حکمیہ ہے، حقیقتاً یہ نجاست نہیں سونا، حکمن نجاست ہے، یعنی حکم دے دیا گیا کہ جو لیٹا سو گیا اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیوں؟ کہ اس کو حکمن نجاست لاحق ہو گئی۔ ہمارا سونا نجاست حکمیہ ہے۔ محبوب علیہ السلام سوتے ہیں تو حضور کا سونا نجاست نہیں ہے، حضور کا سونا بھی طہارت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہاں نجاست حکمیہ ہے، وہاں پہ طہارت حقیقیہ ہے۔ حضور سو بھی جائیں تو حضور کی نیند آپ کا وضو نہیں توڑتی، آپ کا وضو نہیں توڑتی۔ اللہ حاضل قیاس، محبوب علیہ السلام کے جسم مقدس کو والدہ ماجدہ کے بطن مقدس میں خون کے ذریعے سے پروان نہیں چڑھایا گیا، بلکہ آپ پیدا ہوئے تو ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختونا مسرورا، آپ پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے تو ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دادا جان کے پاس کریم آقا علیہ السلام کو پیش کیا گیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ ناف ہی نہیں تھی، گھر والوں نے بتایا کہ ناف ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے دیکھا تو وہ جو روایت کے اندر لفظ میں عرض کر رہا تھا وہ موجود ہے، فَأَعْجَبَ بِذَلِكَ جَدِّهِ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس معاملے کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطہ حیرت میں پڑ گئے کہ یار اس بچے کی تو ناف ہی نہیں ہے۔ جب اس بچے کی ناف ہی نہیں ہے، یہ ناف بریدہ ہے، ناف کٹا ہوا ہے، ناف کا انداز بالکل بنا ہوا ہے، تو ناف ہی نہیں ہے، وہ اولو ہی نہیں ہے، یہ بچہ کھاتا کہاں سے رہا، یہ پیتا کہاں سے رہا، اس کی غذا کیا ہوئی، آکسیجن کہاں سے حاصل کرتا رہا، روشنی کہاں سے حاصل کرتا رہا، سانس اس کو کہاں سے ملتا رہا۔ بچے تو ناف کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں اپنی والدہ سے۔ ماں کا سانس لینا بچے کا سانس لینا بنتا ہے، ماں کی خوراک بچے کی خوراک بن جاتی ہے، ماں کی صحت بچے کی صحت بن جاتی ہے، کیوں؟ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ بیٹوں کا بالخصوص ماں کی طرف جھکاؤ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، اولاد کا جھکاؤ ماں کی طرف اس لیے ہوتا ہے کہ بچے کا پہلا وطن ماں کا پیٹ ہوتا ہے، اور وطن سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک۔
وطن سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، ماں کا پیٹ پہلا وطن ہوتا ہے، اس لیے محبت اور جھکاؤ ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو فَأَعْجَبَ بِذَالِكَ، اس معاملہ کو دیکھ کر جدہی عبد المطلب حیران ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے، سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر عقل نے فیصلہ کیا، اللہ نے الہام کیا، اے عبد المطلب آج یہاں پہ کھڑے ہو کر پورے عرب والوں کو یہ پیغام سنا دو، اعلان کر دو، اور وہ پیغام ہم تک بھی پہنچا ہے۔ یہاں آج ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 کے اندر، آج کے اسٹوڈیو کے اندر اور اس پکھڑے والی روڈ کے اندر اور لدے والا کے اندر، پاکستان کے اندر وہ اعلان پہنچا، سینہ بہ سینہ پہنچا، کتاب بہ کتاب پہنچا، اور یہ محفوظ ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ حضور کریم علیہ السلام کے اعجازات صبح قیامت تک محفوظ رہنے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی کسی چیز کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ جب تک یہ علماء موجود ہیں، یہ قراء موجود ہیں، یہ ثنا خان شیریں لسان موجود ہے، محبوب علیہ السلام کے غلام موجود ہیں، یہ سینہ در سینہ یہ روایات پہنچتی رہیں گی۔ تو روایات میں آتا ہے فَأَعْجَبَ بِذَالِكَ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، آپ نے یوں اٹھایا اور حیران ہو گئے تو لوگوں کو اعلان کیا، فرمایا لوگوں سنو، وَقَالَ لَيَكُونَنَّ لِبَنِي هَذَا شَأْنٌ عَظِيمٌ، فرمایا عرب والو سن لو، یہ جو آج میرے گھر میں میرے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، میرا پوتا، نام بھی بیان کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں، ھذا شأن عظیم، یہ بڑی بڑی شانوں کا مالک ہے، اللہ نے اس کو شانوں کا مالک بنا کر پیدا فرمایا۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ قاضی ایاز یہ روایت لے کر آئے، کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولدا مختونا، کریم آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ مختون ختنہ شدہ پیدا ہوئے، کسی نے آپ کی شرمگاہ کو نہ دیکھا اور کسی نے آپ کا خطرہ نہ کیا، رب ذوالجلال کی طرف سے ہی آپ مختون ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور مقطوع سرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ امام حاکم نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، بہت بڑے امام، محدث، عظیم محدث، محدث جلیل سیدنا حضرت امام حاکم المستدرک حاکم کے اندر اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں، چونکہ لوگ اس کے اوپر بڑی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کریم علیہ السلام خطرہ شدہ پیدا ہو گئے، حضور ناف بریدہ، دیکھو کلمہ پڑھ کر ایسی باتیں، کلمہ پڑھ کر اتنی شدت، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر دیکھیے سوچ کا زاویہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے۔ آج بھی اگر آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے، تو لوگوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، عاشق جھوم جاتا ہے، منافق گھوم جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ تو عاشق کا انداز یہ ہے کہ حضور کی طرف کوئی کمال کی نسبت ہو، یار بلا تمثیل پنجابی میں کہتا ہوں، اے گالدہ اے ساڈی جڑا ذکر چل رہا ہے ادھر کوئی تعلق نہیں، پتر پاویں نکما ترین ہوئے ماں پیڑا آخدی نہیں، بے شک، بے شک، وہ تے آندھی ہے پاویں بدماش ہوئے، آندھی ہے تہائی وقت دا ولی۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں کی اپنے بیٹے کے ساتھ جو محبت ہے وہ اخلاص پر مبنی ہے، بیٹے کی جو محبت اپنی ماں کے سینے کے اندر موجود ہے وہ عالی مرتبہ جذبات ہیں۔ بیٹا برا بھی ہوتا ہے، نکمہ بھی ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، کوجا ہوتا ہے رج کے، ماں کہندی میرا پتر کوجا ہے ہی نہیں، میرا پتر تو سونا ہے، چن ورگا ہے، ویکھنے تے بھی دل نہ کرے تو ماں تو مانتی نہیں ہے، وہ کہتے نہیں چاند دے اندر داغ ہے، میرا پتر بے داغ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ چاند کے حسن سے اس کو لڑنا پڑ جائے تو وہ لڑ پڑتی ہے۔ پتا چلا کہ ماں کے جو جذبات ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں، ماں کے جو احساسات ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں، وہ عالی مرتبت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ایسے کروڑوں اربوں لا تعداد جذبات ہوں، میں اپنے محبوب کے نالین پہ سب کو وار دوں، قربان کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امتی کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ماں اور بیٹے کے تعلق سے کروڑوں درجے افضل ہے، اعلیٰ ہے، مضبوط ہے، اور مضبوط ہونا چاہیے۔ ماں اگر برا نہیں کہتی تو امتی کیسے تصور بھی کر سکتا ہے کہ حضور کی طرف کسی بھی عیب کی نسبت کر دی جائے، بلکہ وہ تلاش کرے گا۔ میں اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ علماء اہل سنت جب راتوں کو جاگتے ہیں نا، جب شب بیداریاں کرتے ہیں، کتابیں کھنگالتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو خدا کی قسم وہ حضور کی شانیں ڈھونڈتے ہیں، حضور کی شانیں تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیے دن بھر آپ نے روزہ رکھا، پھر آپ نے نمازیں بھی پڑھی، آپ نے کام کاج بھی کیا،
اور پھر آپ نے نماز تراویح کے اندر قرآن بھی سماعت کیا، آپ نے نماز عشاء بھی ادا کی، پھر لمبی چوڑی آپ نماز تراویح بھی ادا کرتے رہے، اور پھر ابھی آپ اس ٹرانسمیشن میں بیٹھ کر رات کے اس پہر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر اقدس کا ذکر کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں۔ یہ نسبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ کمال کا فیض نہیں تو کیا ہے؟ یہ حضور کے ہمیں ہماری توجہ نہیں ہے ہماری طرف تو پھر کیا ہے؟ تو امتی تو کبھی بھی کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ روایات کمزور سے ہی، توجہ کیجئے گا رضوی صاحب، بڑی بات کہنے لگا ہوں، اور یار یہ روایات کمزور سے ہی، عقیدہ تو ٹیٹ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، عقیدہ تو مضبوط ہونا چاہیے، کیا بات ہے شاہ جی، کیا عقیدہ تو مستحکم ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح حضرت امام حاکم نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، فرماتے ہیں قد تواترت الاخبار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد مختونا مسرورا۔ اللہ سبحان عظیم محدث جلیل آپ فرماتے ہیں، لوگوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ختنہ شدہ پیدا ہونا، ناف بریدہ پیدا ہونا، ناف کا کٹا ہوا ہونا، ناف بریدہ پیدا ہونا اور ختنہ شدہ پیدا ہونا، لوگوں کی باتیں سن کے پریشان نہ ہو جانا۔ محدث کبیر امام حاکم نے یہ فیصلہ کیا، فرماتا قد تواترت الاخبار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد مختونا مسرورا۔ یہ بات پکی ہے، یہ بات پکی ہے، یہ بات بڑی پکی ہے، کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ بھی پیدا ہوئے ہیں، خطرہ شدہ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان سبحان یہ متواتر روایات سے ثابت ہے، مضبوط روایات سے ثابت ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی آپ کے اس فرمان سے اب یوں کہنا چاہیے، اور جن کا عقیدہ پختہ ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں، مبارک ہو تمہارا عقیدہ بھی پختہ ہے، یہ روایات بھی پختہ ہے، کیا بات، بے شک تمہارے عقیدے کو بھی چیلنج کوئی نہیں ہے، ان روایات کو بھی چیلنج کوئی نہیں ہے، وہاں پر بھی کمی کوئی نہیں ہے، ان روایات میں بھی کمی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا ہے، بے شک۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے، ان کی بھی گواہی ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد مختونا مسرورا ای مقطوع السرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضور کی ناف کا ذکر تھا۔ اسی طرح بڑی ہی والہانہ عقیدت و محبت اور مودت کے ساتھ اصحاب رسول نے حضور کی پشت اقدس کا ذکر کیا، اور قرآن کیا کہتا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ واہ سبحان محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اے محبوب کیا ہم نے آپ سے، آپ کی پشت سے، آپ کی کمر مبارک سے آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر پر بوجھ ڈال رکھا تھا۔ پہلے یہ بتا دوں کہ یہ بوجھ کیا تھا، یہ بوجھ تھا امت کی بخشش کا، امت کی بخشش کا۔ دوستو جب کوئی مسلمان، جب کوئی صحیح العقیدہ دنیا میں رہ کر نازیبا حرکات، نازیبا افعال اور گھٹیا کام کرتا ہے، ماں کو پتہ بھلے نہ چلے، ابا جی کو بھلے خبر نہ ہو، مرشد ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ مرشد کی توجہ نہ رہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے عزیز و کارب انجمن محفل والے اور بزم میں رہنے اٹھنے بیٹھنے چلنے کھانے پینے والے ہمارے دوست احباب یار بیلی سنگی، وہ اس بات پر باخبر نہ ہوں، اگر ہوں تو انہیں پرواہ نہ ہو۔ دوست غلطی کرتا ہے، دوست کو پرواہ نہیں ہوتی، بیٹا غلطی کرتا ہے، ابا پرواہ نہیں کرتا، ماں باپ غلطی کرتے ہیں، بیٹے کہانی نہیں دھرتے۔ لیکن ادھر معاملہ یہ ہے، الذی انقض ظہرک، محبوب جو آپ کی پشت اقدس پر بوجھ تھا، کیا ہم نے آپ کی خاطر اس بوجھ کو نہیں اتار دیا؟ علماء نے بات کی کہ وہ بوجھ کیا ہے، وہ امت کی، وہ حضور کے امتی کی وہ غلطیاں ہیں، وہ نازیبا افعال ہیں، وہ نازیبا حرکات ہیں۔ جب انسان یہاں پہ کوئی معاملہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دجل کرتا ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک پر مزار پر انوار کے اندر گرا گزرتا ہے، اور حضور اسے محسوس کرتے ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت اقدس بھاری ہو جاتی ہے، وزنی ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ امتی قدم با قدم اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف بڑھ رہا ہے معاذ اللہ، وہ ناراضگی کی طرف بڑھ رہا ہے معاذ اللہ، وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ماں باپ تو کیفیت یہ قرآن بتائے گا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جو جہنم میں جاتا ہے جاتا رہے۔ خدا کی قسم
حشر کے میدان میں اگر کسی کو پرواہ ہوگی نا تو وہ ہمارے آقا و مولا ہوں گے۔ اللہ الحمدللہ۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ بہت بڑی، مجھے کوئی اگر کہے نا کہ سب سے بڑی شفاعت افزا مجھے آیت سناؤ، بڑی آیات ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ٹھیک ہے، کیا ہی کہنے۔ محبوب علیہ السلام کی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لاجواب آیت مقدسہ ہے حضور کی شفاعت پر۔ اور کریم علیہ السلام وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بڑی شفاعت افزا آیت ہے، بے شک بے شک۔ مگر ذرا اس پہ غور کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا ہم نے وہ دور کر دیا ہے۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ کہ جو آپ کی پشت مبارک پر پڑا ہوا تھا ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے، ہم نے اس کو دور کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ محبوب تیری امت کا معاملہ ہم نے تیرے سپرد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب حضور کب چاہیں گے کہ میرا غلام ہو، امتی میرا ہو، نام میرا لینے والا ہو، پھر وہ جہنم میں چلا جائے؟ ماں تتی لو برداشت نہیں کرتی، نبی کی محبت تو کروڑوں ماؤں کے جذبات سے افضل والا ہے یار، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس پشت اقدس کا، اس کمرے مبارک کا رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت محرش الکعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم علیہ السلام کی پشت اقدس کا ذکر کرتے ہیں۔ اندھیری رات میں اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، اندھیری رات میں اپنا جسم نظر نہیں آتا، اندھیری رات میں انسان اپنے وجود کو دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے، مگر حضرت محرش الکعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأی خرج من الجعرانہ، یہ جعرانہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جعرانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں لفظ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، محبوب علیہ السلام مقام جعرانہ سے باہر تشریف لے کر آئے، لیلاً رات کا وقت تھا، فنظرت الی ظہرہ انہ سبیکۃ فضۃ، کہتے ہیں جب حضور تشریف لے کر آئے نا باہر، میں حضور کے پیچھے تھا، ہوا چلی، احرام تھوڑا سا ہٹا، چادر ہٹی، تو میں نے حضور کی جب پشت اقدس کو، آپ کی کمرے مبارک کو دیکھا تو فرماتے ہیں لگتا تھا کہ جیسے چاندی کی بہت بڑی ڈلی وہاں پر رکھی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا، آپ فرماتے ہیں ان کا ذوق ہے۔ ہم یہ بات آغاز میں پیکر اقدس کے ٹرانسمیشن میں یہ بات دلائل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں، محدثین، 20 محدثین کا قول ہے کہ جس نے بھی حضور کے سراپہ اقدس کو بیان کیا ہے اس نے حق بیان نہیں کیا کہ منوان ویسا ہی ہو جیسے بیان کرنے والے نے کہا ویسا ہی ہو، نہیں، جس نے جو بیان کیا وہ تمثیل کے طور پر، تقریب، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے محض۔ اللہ تعالیٰ ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کی ذات ہے۔ آپ پوچھیں گے مجھے کیسی ذات ہے، تو ہمیں تو نہیں پتا کیسی ذات ہے، تو کیسے پتا چلے گا اللہ ہے؟ ہم مظاہر کو دیکھیں گے، فطرت کے قوانین کو دیکھیں گے، سورج کے آنے اور جانے کو دیکھیں گے، نظام شمسی کو، نظام قمری کو، سال، ماہ، لیل و نہار، ایام، انسانوں کا آنا جانا، بوڑھا ہونا، ضعیف ہونا، غریب کا مالدار ہو جانا، مال کا غریب ہو جانا، فقیر ہو جانا، محتاج ہو جانا، یہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ کوئی ہستی ہے جو نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ بس یوں ہم دیکھ سکتے ہیں، بتا نہیں سکتے۔ تو یہی ماجرا یہاں پر ہے، حضور کیسے ہیں، کوئی کیسے بیان کرے؟ الفاظ میں اتنی جامعیت نہیں، اور الفاظ میں اتنی طاقت نہیں، اور الفاظ میں اتنا روب اور کمال نہیں کہ حضور کا سراپا بیان ہو سکے۔ جس نے بھی بیان کیا ہے بطور مثال کے ہی بس بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور کا پشت مبارک ایسے تھی، سبیکۃ فضۃ، جیسا کہ چاندی کی ڈلی ہو، یعنی اس وقت سونے اور چاندی، اور آج بھی سونے اور چاندی سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور چاندی کا اپنا ایک مزاج ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا رنگ بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمر مبارک تھی وہ بڑی ہی خوبصورت تھی، معنی یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ لاجواب تھی۔ اندھیری رات میں اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، رسول پاک کی پشت اقدس بھی نظر آ جایا کرتی۔ سید عائشہ کی گواہی سنیے، فرماتی ہیں وکانا واسع الظہری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوڑی کمر والے تھے، سینہ بھی کشادہ تھا، کل ہم نے عرض کیا، عریض الصدر،
حضور کا سینہ چوڑا تھا، جب حضور کا سینہ چوڑا تھا تو پھر کمر بھی تو چوڑی ہوگی نا. یہ بھی شجاعت، یہ بھی ہمت کی علامت ہے. جس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، جس کی کمر چوڑی ہوتی ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، یہ حسن کے اندر اضافہ کرتا ہے. اور آخری روایت آپ فرماتی ہیں وَقَانَا طَوِيلًا مَسْرَبَةِ الظَّهْرِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریڑھ مبارک کی ہڈی تھی وہ طویل تھی، یعنی حضور کی کمر مبارک چوڑی بھی تھی اور لمبی بھی تھی. جب کریم آقا علیہ السلام بڑے بڑے لمبے لوگوں کے اندر بیٹھا کرتے تھے تو وہ بھی حضور کے دربار میں بیٹھ کے پست قد لگتے تھے، ان کا قد پست لگتا تھا. حالانکہ اگر آپ طول و عرض میں دیکھیں تو وہ حقیقتاً لمبے اور چوڑے تھے، لیکن جب حضور کے دربار میں آتے تو پنجابی میں کہتے ہیں وہ حضور دے بچے لگ دے. حضور کریم آقا علیہ السلام ان کے سید و سردار لگتے. ہر لمبے سے حضور اونچا اور لمبے نظر آتے، مگر جو انسان زیادہ لمبا ہوتا ہے تو اس کے اندر کراہت پیدا ہوتی ہے. دیکھنے والوں نے کہا کہ حضور آقا کریم علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا وہ معتدل تھا، نہ تو بہت لمبا کہ کراہت محسوس ہو، نہ چھوٹا کہ بندہ دیکھے اور وہ استہزاء کرے. حضور کا جو قد مبارک تھا وہ معتدل تھا، لیکن جب لمبے سے لمبا بھی کوئی بندہ آ کر بیٹھتا تھا تو وہ بھی حضور کا بچہ ہی لگتا تھا، قد چھوٹا لگتا تھا، اور حضور کا قد مبارک اس سے اچھا خاصا لمبا طویل نظر آتا تھا. حضور حسن کا مرقع تھے. کائنات میں جو جلوہ گری ہے، حسن ہے، یہ بھی ہمارے محبوب علیہ السلام کے بدن مقدس ہی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. رب ذوالجلال ہماری زندگیوں کو بھی حسین فرمائے حضور کے سراپا اقدس کے توسل اور حضور کے حسن و جمال کے وسیلے سے. رب ذوالجلال ہمارے صبح و شام پاکیزہ فرمائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے کریم آقا علیہ السلام کی ناف مبارک کا ذکر اور آپ کی پشت مبارک کا ذکر. یقین کریں کہ ہر پہلو ہی نبی کریم علیہ السلام کا وراء الورا ہے. تو میں اسی شعر کے ساتھ آج کے پروگرام کو آخر تک لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اودا لہجہ خوشبو رشک گلابے، واہ واہ سراج منیر رسالت معابے، خدا بولیا انہوں ناصر بنا کے نہ تیرا جواب ہے نہ میرا جواب ہے. اور اللہ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. اے امتی خوش ہو جا اپنے بختوں پر ناز کر کہ تجھے لجپال محبوب کا امتی بنا کر پیدا کیا گیا. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آج کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم. رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان.